میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ والوں نے سادگی میں بسر کی، تنگی میں بسر کی، آج ساری دنیا ان پر لوٹا رہی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور جنہوں نے شاہی میں بسر کی، رب کو یاد نہیں کیا، کوئی ان کو پوچھتا؟ میں اور بھی مثال پیش کروں جو میں کئی مرتبہ کہتا ہوں اور ڈر کے کہتا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے کوئی امیر آدمی دکھاؤ، بہت امیر آدمی جو پرہیزی کھانا نہ کھاتا ہو، جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اس کی فکریں اتنی زیادہ، اس کے نوکر مزے سے کھا رہے ہوں گے، وہ خود پرہیزی کھانا کھا رہا ہوگا۔ اور جاؤ ذرا دین کی خدمت کرنے والوں کو، حافظوں کو دیکھو، نعت خوانوں کو دیکھو، ایمان والوں کو خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ کون زیادہ مزے میں ہے؟ آپ باہر کے ملک سے آئے، سامان ہوتا ہے، آگے کسٹم والے کھڑے ہیں، جمرک، کیا لائے ہو کیا نہیں لائے ہو۔ جس کے پاس کوئی غلط چیز نہیں ہوتی مزے سے گرین چینل سے گزر جاتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہے۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، اور جس کو ہو وہ کہے گا کسی کی نظر نہ پڑے، میرا سامان چیک نہ ہو جائے، مجھ پہ ٹیکس لگ جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو ایسا رکھو گرین چینل سے گزارو۔ لیکن ہم نہ حساب سے ڈر رہے ہیں، نہ جواب سے ڈر رہے ہیں، نہ انجام سے ڈر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ تو رحمان کے بندے کہتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، کیونکہ وہ گلے کا غل ہے، طوق ہے، پھندا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم بے شک وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، وہ اچھی جگہ اونچی نہیں۔ پتہ چل جائے کوئی راستہ خراب ہے، تکلیف ہوگی، جائیں گے؟ یار ایسا راستہ بتاؤ صاف ہو، آسانی سے چلا جاؤں، تکلیف والے راستے سے بچیں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے وہ بری جگہ ہے جہنم، تو پھر ہمیں اس کی طرف جانا نہیں چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس طرف جائیں۔ جنت کی طرف جانا چاہیے۔ جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا، سورہ رحمان پڑھو، کتنی آیتیں جنت کے بارے میں، اور کہاں کہاں آیتیں بیان کہ جنت میں کیا ہوگا، راحتیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، خوشبو ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور جہنم کی باتیں سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے جنت میں، فرمایا ایسی یہ نعمتیں کسی کان نے نہ سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں۔ جہنم کا آپ کو جیسے ویڈیو دکھائی جاتی ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ کون کون سے عذاب ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، کس کو ہو رہے ہیں۔ ہم نے سننے کے بعد بھی اپنے آپ کو نہ بدلا تو کیا ہم سمجھدار ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں، سوچئے، غور کیجئے۔ بتا دیا کہ رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہم نے جہنم کی طرف نہیں جانا، ہم اس کا عذاب پھیر دے، وہ گلے کا طوق ہے، بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اور رحمان کے بندوں کی بات سن لی، ایک تو وہ ڈرتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اللہ سے کہتے رہتے ہیں یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں
مسجدوں میں آتے ہیں، تسبیح تراویح انہوں نے سنی ہوگی، سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے ہیں نا، اس کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اور پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، پوری حدیث سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایمان والا جب دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہم ادخلنا الجنہ، حضور فرماتے ہیں جنت کہتی ہے آمین۔ جنت کیا کہتی ہے؟ اونچی کہیں۔ آپ کراچی میں مسجد میں گھر میں دعا کر رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں کر رہے، آپ کے ہونٹوں سے آواز جو نکل رہی ہے آپ کے کانوں تک آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جنت سن رہی ہے۔ حدیث شریف ہے، ابن ماجہ میں موجود، حدیث کی صحیح کتاب، صحیح سیاہ ستہ جس کو کہتے ہیں، اس میں سے۔ آمین کا مطلب ایسا ہی ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، جنت کیا کہتی ہے؟ آمین، ایسا ہی ہو۔ میری ہلکی سی آواز جنت 8000 سال کے فاصلے پر اگر میں پیدل چلوں تو وہ سن رہی ہے، وہ میری آواز اونچی کہیں۔ جنت مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، جنت بھی مخلوق ہے، میرا نبی بھی مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالی نے جنت میں یہ شان رکھی ہے وہ سن رہی ہے، تو میرے نبی میں کتنی شان رکھی ہوگی۔ ہم یہاں سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی اور کو سنائی نہیں دے رہا، سرکار سن رہے ہیں۔ اسی حدیث میں ہے جب ہم کہتے ہیں اللہم اجرنا یا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جنت سے پناہ دے، میں جنت میں نہیں، دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتی ہے آمین۔ مجھے دوزخ میں نہیں جانا، یا اللہ مجھے پناہ دے، جہنم سے بچا لے، تو جہنم کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ آمین۔ ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ بھی سن رہی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت بھی۔ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اچھا جی، اب جنت کے ہونٹ کہاں ہیں، دوزخ کے ہونٹ کہاں ہیں جو وہ آمین کہہ رہے ہیں؟ لوگ فوراً کہتے ہیں نا مولوی ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ جب جتنی سوچ ہوگی اتنی بات ہوگی۔ ہماری باتوں پر لوگ ہنستے ہیں، بہت اچھا، کوئی بات نہیں۔ جنت کے دوزخ کے کان کہاں ہیں، دماغ کہاں ہے، کون سی آواز جانتے ہیں، کون سی زبان جانتے ہیں؟ ایک شخص عربی میں دعا کر رہا ہے، ایک شخص کسی اور زبان میں کر رہا ہے۔ سنا کیسے، سمجھا کیسے، جواب کیسے دیا؟ ہونٹ کہاں ہیں جو بولے ہیں؟ ہم تو انہی چکروں میں رہ گئے نا، عقل کی میزان میں تولتے رہے، جواب ملا نہیں، کیونکہ رب کی قدرت کو نہیں سمجھا، رب تعالی کی قدرت کو نہیں سمجھا، ادھر دھیان نہیں دیا، نتیجے میں ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ مگر ایمان والا جانتا ہے دنیا کی سمجھ میں آئے نہ آئے، رب کا فرمان غلط نہیں، نبی کا فرمان غلط نہیں۔ تو جنت بھی سن رہی ہے، دوزخ بھی سن رہی ہے، اور کہہ رہی ہے آمین۔
حدیث شریف میں ہے بیوی جس شوہر کو تنگ کرے بلا وجہ، خام خواہ تنگ کرے، تو جنت کی حور کہتی ہے اس کو تنگ نہ کر، اس نے میرے پاس آنا ہے۔ اس نے، وہ کہاں سے دیکھ رہی ہے؟ ٹیلیسکوپ لگایا ہوا ہے کوئی؟ ایکسس دیا ہوا ہے کیمرہ لگا کر؟ آپ تو یہی باتیں کریں گے، آپ کی سوچ تو یہی کہے گی۔ ایمانیات کے بارے میں بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے، بغیر سمجھے ہوئے بات کر دیتے ہیں لوگ۔ ہم کتنے مسئلے بیان کرتے ہیں، لوگ آگے سے کہتے ہیں ان مولویوں کو دیکھو، اے سادہ لوگ ہیں، ان کو سائنس کا کچھ نہیں پتا۔ سنو، سائنس بندوں نے جتنی سمجھائی ہے تمہیں اتنی سمجھ آتی ہے، ان بندوں کو کتنی سمجھ آئی ہے اس کی بھی ایک حد ہے، مگر میرے رب کی کوئی حد نہیں۔ روحانیات اور ایمانیات کے بارے میں تم اپنی عقلوں سے پورا کام لے سکتے نہیں۔ یہ نیند کیسے آ جاتی ہے، بندے کو محبت کیسے ہو جاتی ہے، نفرت کیسے ہو جاتی ہے، یہ ہمارے پاس اتنے سوال ہیں، تمہارے پاس ان کے جواب نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے؟ اس کی ذرا سائنس مجھے سمجھائے کیسے ہوتی ہے؟ ایک بندہ کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کی ساری خرابی ہو جاتی ہے۔ تم اس بات کو سائنس کی میزان میں کیسے بیان کرو گے؟ اللہ تعالی نے کیا کیا کیسا بنایا، اس میں کیا کیا خاصیت رکھی ہے، انسان ابھی تک جان سکا نہیں۔ میڈیکل سائنس آج تک وہاں نہیں پہنچی، میرے نبی نے تو بہت سی باتیں پہلے سے ہی سنا دی ہیں۔ یہ حبت سودا کلونجی کو کہتے ہیں، کلونجی، کلونجی، ایک کالا چھوٹا سا دانہ، فرمایا موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ روزانہ ایک چٹکی، جس کو کھانے کی عادت ہو جائے اور وہ یقین رکھ کے کھائے، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، جس نے یقین کیا اس کو فائدہ ہوا۔ آج کے لوگ اجی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو تم کھاؤ نا، پھر 500 روپے کے 5,000 کے کیپسول کھاؤ، انجیکشن لگواؤ، ٹھیک ہے۔ تمہیں نبی پر یقین نہیں ہے، جاؤ۔ میرے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، جس کی جیب میں ڈاکٹر کے پیسے ہیں نا، اس پہ تیرا دم اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ حضرت بابا صاحب بسم اللہ پڑھتے ہیں، تالا کھل جاتا ہے، دوسرا نہیں کھلتا۔ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ ہمارے منہ کیسے، ہمارا پڑھنا کیسا۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، مگر ہمارے منہ کیسے ہیں، ہمارا پڑھنا کیسا ہے، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ اور رب کی رحمت کا اعلان، میری طرف ایک بالشت آؤ گے میں پورا ہاتھ آؤں گا، میری طرف چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک سمجھانے کے لیے، مگر ہم تو اعتراض پہ اعتراض۔ خیر، وہ ان کو اچھا لگتا ہے، وہ جانے کیسے سن لیا، کہاں سے سن لیا، بول کیسے دیا۔ فکر نہ کرو، تمہاری سائنس ہی یہ ساری باتیں ثابت کر رہی ہے اور کرے گی۔ تمہاری سائنس نے بھی آج یہ تسلیم کر لیا کہ ایک بندہ کراچی بیٹھا ہو اور ایک لمحے میں کہیں اور پہنچ جائے، یہ مشکل نہیں۔ روح کی طاقت کتنی ہے، بندے میں روحانی طاقت آ جائے، دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سائنس ثابت کر رہی ہے آج۔
اور جتنا یہ سائنس زیادہ اور ترقی کرتی جائے گی، اسلام ان کی سمجھ میں اور زیادہ آتا جائے گا، بشرطے کہ سمجھنا چاہیں۔ آپ کو ایک سورج نظر آ رہا ہے، اس طرح کے 150 اور ہیں سیاروں۔ تارے کتنے آج تک گنے ہی نہیں جا سکے، 18,000 عالم ہے، کس کو معلوم ہے؟ کون سی سائنس جان سکی ہے آج؟ یہ رات کی چادر جو بو جاتی، دنیا گول کیوں بنائی ہے؟ سورج نہیں نظر آ رہا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا تو روشنی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ زمین نہیں گھوم رہی ہے۔ میں نے یہ بیان کیا فیس بک پر، میرے خلاف پوری مہم چل رہی ہے، اس مولوی کو کچھ آتا نہیں ہے، سائنس کو یہ جانتا نہیں ہے، اس کو پتا نہیں ہے، اس نے کہہ دیا جی زمین گھوم نہیں رہی ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین نہیں گھوم رہی۔ میرے خلاف بہت چل رہا ہے آج کل فیس بک پر۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ ناسا جاؤ، تمہارے کتنے سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین نہیں گھوم رہی۔ میں ان سب کے نام نہیں سناتا ہوں، اس لیے اعلیٰ حضرت کا نام لے دیا تو تمہیں برا لگا۔ تمہارے سائنسدان ہیں کتنے جو یہ مانتے ہیں کہ زمین نہیں گھوم رہی۔ تو یہ عقلیات میں کھوئے ہوئے ان کی ساری، بس جو سائنس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، قرآن حدیث کی بات پہ نہیں جاتے، جبکہ سائنس دن بدن میرے نبی کا فرمان ثابت کر رہی ہے۔ دن بدن جتنا سائنس کو زیادہ معلوم ہوتا جا رہا ہے، میرے نبی کے ارشادات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔